الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے آج کی تقریر کا عنوان ہے ایمان، اسلام اور اللہ کی راہ میں جد و جہد۔ آج ہمارے بیچ جلیل القدر ہستی ڈاکٹر اسرار صاحب موجود ہے۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس عنوان ایمان، اسلام اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کے عنوان پر ہم سے خطاب کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بعنوان ایمان، اسلام اور اللہ کی راہ میں جد و جہد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس وفی روایت اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔
رواہ امام احمد رحمہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ عنوان ہی سے نظر آ رہا ہے کہ طوالت طلب ہے، ایمان، اسلام اور اللہ کی راہ میں جد و جہد۔ سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں ایمان اور اسلام اور مومن اور مسلم تقریباً ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے، اگرچہ ایمان کا زیادہ تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے ذہن سے ہے، قلب سے ہے، اور اسلام کا زیادہ تعلق اس کے عمل سے ہے، تاہم جس شخص کے دل میں ایمان ہے اور عمل میں اسلام ہے، اسے آپ مومن کہیں یا مسلم کہیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ لیکن یہ کہ اگر دو اصطلاحیں ہیں قرآن کی اور ہمارے دین کی، تو لازماً ان میں کوئی فرق ہے، اور یہ جو آج ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اس خاص مضمون کے اعتبار سے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ خاص مضمون کے اعتبار سے کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے، لیکن مختلف موضوعات کے اعتبار سے مختلف مقامات کو سب سے بڑھ کر اہمیت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو خاص اس موضوع پر، ایمان اور اسلام کے فرق پر، یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ شاید بعض حضرات سوچے یہ ہرگز کا لفظ تم نے کہاں سے ایڈ کر دیا؟ تو عربی میں فعل ماضی کی نفی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی ہی کے صیغے پر ما کا اضافہ کر دے، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ لیکن فعل مضارع سے قبل لم لایا جائے تو یہ ماضی کی نفی ہے انتہائی تاکیدی۔ لم تؤمنوا، ما آمنتم نہیں کہا، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، اسلام کی، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لی ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اور اب دیکھیے نہایت تاکیدی نفی پہلے ہو چکی ہے، لم تؤمنوا، پھر مزید تاکید ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا۔ یہ پھر لما، لم کا اضافہ ہے۔ یہ مقام ہے جہاں ان دونوں چیزوں کو بالکل علیحدہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل میں لے آئے ہیں۔ ثابت ہوا ایمان کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں
یا اسلام کی اصطلاحات میں 3 جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں عام اور خاص کی نسبت ہے. ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے. یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے. یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے. نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. یہی معاملہ جہاد اور قتال کا ہے. قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے. ان اصطلاحات کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے مفسرین نے. اذا التقیا خالفا وَإِذَا خَالَفَ اجتماع. جب یہ اصطلاحات سامنے سامنے آتی ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو ان کے مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن علیحدہ علیحدہ آ رہی ہوں، یہاں پر اکیلی اصطلاح ایمان ہے، یہاں پر اکیلی اصطلاح اسلام ہے، تو ان کے معنی تقریباً ایک ہو جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ اصطلاحات جو ہے جوڑے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں. تو ایمان کی جگہ اسلام، اسلام کی جگہ ایمان، یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یہ دونوں تقریباً قرآن کے عام اسلوب کے اعتبار سے مترادف رحمانی الفاظ ہیں، لیکن یہاں انہیں بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب ذرا پس منظر سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جا رہا ہے. ہر دور میں بڑھاتا جو مومن کی شان ہے، پیغام حق سمیتے ہمارا قرآن ہے. اقیم الصلاح، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو. اول و آخر جس شے کا ذکر ہے وہ ہے نماز. ڈاکٹر عارف رشید اسرار. کسی بھی مسلمان فرد کی زندگی کے اندر جو نمایاں ترین شے نظر آنی چاہیے وہ نماز کا معاملہ ہے. ضروری ہے جس کا احترام، جو قرآن میں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ تمہارا دل میری یاد سے بسا رہے. لازمی ہے جس پر عمل. نماز تو وہ شے ہے کہ جو ہر فحش کام سے، ہر بے حیائی کے کام سے اور منکرات سے، گناہوں سے روکنے والی ہے. کامیابی ہے جس کی پناہ میں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. دنیا کو گمراہی سے نکالنے کے لیے رب نے اتارا کلام، قرآن کا پیغام. آج شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. حق باطل، سچ جھوٹ، صحیح غلط، ان کے فرق کو جاننے کے لیے علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. معاشرے کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ بدلیے، علم خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے. تو آئیے جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک شمع روشن کریں. شمع علم. مبارک کاپڑی روشن کریں گے
شمائے علم، آج شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ان اصطلاحات کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے مفسرین نے، اذا التقیا خالفا واذا خالفا اجتمعا۔ جب یہ اصطلاحات سامنے سامنے آتی ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو ان کے مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن علیحدہ علیحدہ آ رہی ہوں، یہاں پر اکیلی اصطلاح ایمان ہے، یہاں پر اکیلی اصطلاح اسلام ہے، تو ان کے معنی تقریباً ایک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ اصطلاحات جو ہیں جوڑے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کی جگہ اسلام، اسلام کی جگہ ایمان، یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یہ دونوں تقریباً قرآن کے عام اسلوب کے اعتبار سے مترادف رحمانی الفاظ ہیں، لیکن یہاں انہیں بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب ذرا پس منظر سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں جب کہ حضور ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے، تو جس شخص کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا تھا، صرف وہی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ گویا کہ ایمان پہلے آتا تھا، اسلام بعد میں آتا تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اعلان کا مطلب کیا ہوگا۔ گویا کہ اپنے معاشرے کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اپنے خاندان سے ہی نہیں، اہل و عیال سے بھی کٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص اس حد تک یقین کا حامل ہو جاتا تھا، وہ پھر اسلام کا اعلان کرتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ صورت بدلی، خاص طور پر ہجرت کے فوراً بعد۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے کہ جو دو قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے۔ اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی۔ یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، اس کے فیس ویلیو پر تسلیم کیا تھا، لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو یہ دیکھ کر کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا، چلو ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی، یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا، پھر رفتہ رفتہ حضور کی معیت میں رہے، حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا، تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں اسلام پہلے آیا، ایمان بعد میں آیا۔ یہی کیفیت ہماری ہے آج۔ ہم مسلمان تو پیدائشی طور پر ہیں، مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، الا یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے، اسے اسی طرح کے حالات سے، چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹارچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی۔ لیکن ہماری 99,999 فی لاکھ جو اکثریت ہے، وہ تو انہی پر مشتمل ہے جو آباء و اجداد کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہیں۔ تو اسلام تو پیدائشی طور پر مل گیا، پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان پڑھی گئی، بائیں میں اقامت کہی گئی۔ بڑا عجیب سا نکتہ ہے، ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک گیا۔ انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں۔
اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے۔ گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو صورتحال کی تبدیلی ہوئی، جس کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دوسری تبدیلی 100% موجود ہے، یہ تبدیلی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت فارمل وہاں قائم نہیں تھی، لیکن قریش کا مقام پورے عرب میں ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی ملک کا صدر مقام ہوتا ہے۔ مذہبی مرکز وہی تھا، خانہ کعبہ وہاں تھا، تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، قریش اس کے متولی تھے، لہذا قریش کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اور اس کا سب سے بڑا معاشی فائدہ جو انہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جبکہ دوسرے کسی قبیلے کا کوئی تجارتی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا، اس پہ لوٹ مار، وہاں قریش کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے کہ ہمارے تو خدا ان کے ہاسٹیجز ہیں، ہمارے بت جو ہیں رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس خانہ کعبہ کے اندر، اگر ہم ان کے قافلے پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ ہمارے بتوں کی گردن توڑ کر یا ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو بہت بڑا سیاسی اور بہت بڑا معاشی فائدہ قریش کو تھا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور اس پر ایک پوری سورت ہے قرآن مجید کی، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس گھر کی وجہ سے ان کو معاشی فوائد حاصل ہے اور امن حاصل ہے۔ بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا حضور کے دست مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب پورے عرب کے اطراف و اکناف میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم کیا مخالفت کریں اور کیا اب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، بات ختم ہو گئی جب مکے پر اب حضور کا قبضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے، فلاں وفد آ رہا ہے ایمان کا اعلان کر رہا ہے، پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے، فلاں قبیلے کا وفد آ رہا ہے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، پورا عرب مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اندرونی کیفیات تین میں سے کوئی سی ایک ہو سکتی تھی۔ یا تو واقعی ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعتاً صدق دل سے ایمان لائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایمان لا چکے ہوں لیکن اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے، اور یہ کہ پھر قبیلے کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا، وہ اظہار نہ کر رہے ہوں، اب اس کے اظہار کے اندر کوئی معنی نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، کوئی رسک نہیں رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ممکن کیفیت تو یہ تھی کہ وہ ایمان لائے ہوں حقیقتاً صدق قلب سے، اور ایک ممکن صورت یہ تھی، اور یہ ہر انقلابی عمل میں ہوتا ہے، کہ مخالف انقلاب قوتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا، اب ہم انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، تو بظاہر سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن دلوں میں ایک ارادہ ہوتا ہے دیکھیں گے کوئی موقع ملا، وہ حالات بدلے تو پھر ان سے نبٹ لیں گے۔ اگر کسی نے اس نیت سے اسلام کا اظہار کیا تو وہ گویا کہ منافق تھا، لیکن بہت سے لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے نظری اعتبار سے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے،
نہ منفی طور پر نفاق ہے، کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ پازیٹیو ویلیو ایمان کی +1 +2 +3 +4 ایمان کے درجے ہیں۔ ایک عام آدمی کا ایمان ہے، ایک ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خود صحابہ میں یہ درجہ بندی تھی، اور ہم تو اپنے ایمان سے کیا نسبت اور کیا تناسب قائم کریں گے صحابہ کے ایمان کے ساتھ، بالخصوص ابو بکر صدیق جیسے صدیق اکبر کے ایمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح -1 -2 -3 -4 یہ منافقت کے درجے ہیں۔ کس درجے کا نفاق ہے، کس درجے میں ڈٹرمینیشن ہے کہ وی ہیو اونلی ٹو بائی ٹائم، اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، سر جھکا لو اینڈ ویٹ فار سم اوکیزن، اپارچونٹی، کہ پھر کھڑے ہو اور اس انقلاب کو انڈو کر دیں، ختم کر دیں۔ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسی کہ بالفعل ہوئی، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، اور ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ پورا عرب مرتد ہو گیا، جیسے وہ شکل تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بالکل برعکس پوزیشن ہو گئی، یخرجون من دین اللہ افواجا۔ اسلام جو ہے وہ صرف چند شہر جو ہیں حجاز کے ان تک محدود رہ گیا۔ اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیں گے، تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا، بلکہ اسلام کیا، اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں۔ حقیقت البر پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اسی موضوع پر اصل میں امام ابو حنیفہ جو فقیہ ہے، ان کی کوئی کتاب اور تصنیف فقہ پر نہیں ہے، وہ سارے ان کے شاگردوں کے فتاویٰ ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے۔ ہاں ان کی ایک تصنیف ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ، جو میجر ایشوز ہیں، مسلمان کون ہے اور مسلمان گناہ کبیرہ کرے تو کافر ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا،